السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ وار آن ٹیرر کے حوالے سے ٹرائبل ایریاز اور فاٹا کا تو ہم روز ذکر کرتے ہیں، لیکن داتا دربار پر حملے کے بعد شاید پہلی دفعہ ایک سنجیدگی کے ساتھ پنجاب حکومت میں بھی اور سینٹر میں بھی بہت دفعہ تذکرہ پہلے ہوتا تھا، لیکن اب سنجیدگی کے ساتھ لگتا ہے توجہ مبذول ہوئی ہے سدن پنجاب کے حوالے سے، جنوبی پنجاب کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ وہاں کچھ جماعتیں ایسی تھیں جو ہماری انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی سپورٹ کے ساتھ تھرو آؤٹ دا 90s کام کرتی رہیں، اور مین مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جہاد کشمیر میں وہ جماعتیں ایکٹیو تھی، جن میں جیش محمد کا یا لشکر طیبہ کا ہم نام لے سکتے ہیں، بڑی اسٹرانگ پریزنس ان علاقوں میں موجود تھی۔ کچھ جماعتیں ایسی تھیں جن کو ہم نے پھر بین کرنا شروع کر دیا جب 9/11 کے واقعات پیش آئے، نئے ناموں کے ساتھ ان کی آف شوٹس بھی سامنے آئیں۔ پہلے 6 گروپ تھے تو اب 36 بن گئے، ہمارے قابو میں سدن پنجاب نہیں آیا۔ لیکن ابھی کے واقعات نے کچھ ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ پنجابی طالبان ایک نئی ٹرم پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جنوبی وزیرستان ہو، شمالی وزیرستان ہو یا افغانستان کے بعض علاقے ہوں تو اتنے شاید وہاں پہ پختون نہیں لڑ رہے ہوں گے جتنے جنوبی پنجاب کے لوگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک انٹرسٹنگ سیناریو ہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ حقیقت میں وہاں اتنی خراب صورتحال ہے یا پورٹرے کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے۔ شیخ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ لاہور اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر قانون پنجاب ہیں۔ رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مولانا محمد احمد لدھیانوی، سربراہ اہل سنت والجماعت پاکستان، وہ بھی لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو بھی مولانا صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ شیخ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، جنوبی پنجاب کا معاملہ ہے کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، جنوبی پنجاب میں محرومی ہے، جنوبی پنجاب میں نیچرل اور جینون لیڈرشپ نہیں ہے، جنوبی پنجاب میں وہ ڈیولپمنٹ اتنا حصہ نہیں پہنچا، اور مدرسوں کے اسٹرانگ مدرسوں کا ہولڈ بھی ہے اسٹرانگ۔ وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجس جو فورسز ہیں ان کا بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ خانقاہیں بھی سب سے زیادہ جنوبی پنجاب میں ہیں، بڑی خانقاہیں۔ جنوبی پنجاب میں یہ کہنا، کیونکہ میں نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جس کو خبر تو ٹھیک دی گئی لیکن اس کا ہیڈنگ غلط بنایا گیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ صرف پٹھان کو بدنام نہ کرے، پنجابی بھی اس میں ہیں اور غیر ملکی بھی ہیں۔ اب یہ لڑائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ لڑائی پھیل گئی ہے، جب آپ وزیرستان کی طرف جا رہے ہیں تو ان کی بھی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے۔ ود دیئر اسٹریٹجی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آپ پھیل جائیں۔ وہ اپنے اپنے ہائیڈ آؤٹوں پہ انہوں نے لوگوں کو پہنچایا، یا اپنی اسٹریٹجی کو انہوں نے امپروو کیا، یا اپنی اسٹریٹجی کو انہوں نے امپلیمنٹ۔ جنوبی پنجاب میں ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں یا وہ خود لڑکے جنوبی پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اب ہائیڈ آؤٹ تو میرا خیال ہے ان کی سارے پاکستان میں ہی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اپنے آپ کو اسلام آباد میں بھی ہے، وہ آف کورس اسلام آباد کے گرد و نواح کی لوکیشن دیکھیں، باراکو دیکھیں، پیر ودائی دیکھیں، اور بنگش کالونیز دیکھیں، ادھر آپ روات کا علاقہ دیکھیں۔ یہ ہائیڈ آؤٹس تو میرا مطلب ہے، اب یہ کہنا کہ ان کی ہائیڈ آؤٹس نہیں ہوں گی، یہ تو ایسی ہی بات ہوگی، کچی آبادیوں میں ہے، ان کے روٹس ہیں۔ لیکن جب آپ ایک افغان وار کا رزلٹ امریکہ نے اپنا مطلب پورا کر لیا، ان مجاہدین کو جو کہ درس نظامی کا کورس جو ہے وہ میرا خیال ہے مولانا صاحب بہتر بنائیں گے، 8 ساڑھے 8 9 سال کا تھا، انہوں نے 6 ساڑھے 6 سال کر دیا۔ اور بنیادی طور پر دیکھیں، اس ملک کو پہلے ہم نے ڈیوائیڈ کیا شیعہ ورسز سنی سے۔ اب اس ملک میں ایک ایسی چال چلی گئی ہے کہ سنی ورسز دیوبندی، یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان۔ حالانکہ اگر آپ ان کا سلیبس دیکھیں تو دونوں کو فقہ حنفی پڑھایا جا رہا ہے درس نظامی میں، دونوں فقہ حنفی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، چند کتابیں آگے پیچھے ہوئی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ داتا دربار میں جب یہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ 900 سال، 960 9 دہائیاں 9 صدیاں کسی کی جرت نہیں ہوئی، یہ انہوں نے ایک ویل پلان جو ہے کام کیا ہے۔ اور جمعرات جمعہ جب 3 کریکر لاہور میں چلے تو میں نے کراچی سے یہ بات کی کہ لاہور والوں، تخت لاہور والوں ہوش کرو، 3 کریکر مینز اے سگنل فار 3 اٹیمپٹس۔ یعنی کامن سینس کی بات ہے، جو یہ ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ جو کچھ آپ ان کو کہیں، ان کے بھی سگنل ہوتے ہیں، یہ کافی دنوں سے سگنل دے رہے تھے۔ 3 پہلے کریکرز لا کے سگنل دیا گیا کہ ہم 3 بم پھوڑیں گے، میں بھی۔ اچھا، یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ رانا صاحب، جنوبی پنجاب ایک تو وہ پکچر ہے جس کی طرف شیخ صاحب نے اشارہ کیا، آپ فرمائیے گا کہ کیا ریالٹی کیا ہے جنوبی پنجاب کی؟
دیکھیے اس میں ایک تو جو شیخ صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسب بات کی ہے انہوں نے، اور اس میں کافی حد تک جو ہے اس میں ریئلٹی ہے۔ اب اس کا ایک یعنی اس بات کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جب افغان وار کا آغاز ہوا اور وہاں پہ مجاہدین کی ضرورت پڑی تو پورے ملک سے جو ہے وہ مجاہدین جو ہے ان کو بھرتی کیا گیا اور سرکاری سرپرستی میں کیا گیا۔ اور اس وقت جو زیادہ یعنی علاقے ایسے تھے جہاں پہ غریب لوگ زیادہ تھے، جہاں پہ مدرسے زیادہ تھے، تو وہاں پہ کمپیریٹیولی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کیا گیا۔ اس کے بعد سرکاری سرپرستی میں ان کی ٹریننگ کی گئی، اس کے بعد سرکاری سرپرستی میں ان کو افغانستان بھیجا گیا۔ وہاں پہ انہوں نے 10-11 سال جو ہے انہوں نے ایک سپر پاور کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑی اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ اب اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ جب وہ لوگ وہاں سے فارغ ہوئے تو ان کو کوئی پازیٹیولی ان کو ڈسپوز آف کیا جاتا، ان کو یعنی کسی فورس میں لے لیتے، ان کو بارڈر پولیس میں لے لیتے، کسی جگہ پہ ان کا جو ہے وہ پازیٹیو ڈسپوزل کرتے، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا کہ جی بس ٹھیک ہے اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ جائیں اپنا رانا صاحب کمائیں اور کتنی اپنا تعداد کھائیں۔ ہوگی ان لوگوں کی جو جہاد میرا افغانستان خیال میں حصہ ہے لیتے رہے یا اب کہ امریکہ کے خلاف لڑتے رہے؟ میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب شاید مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں تعداد۔ میرا خیال ہے کہ ہزاروں میں تو ضرور تھی، اگر وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن کم از کم سینکڑوں میں نہیں تھی۔ اب یہ لوگ جب ہزاروں واپس اور آئے، لاکھوں ہو سکتے ہیں یا آپ اتنی بڑی تعداد کے بالکل میں یعنی سینکڑوں سے بڑھ کے ہے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تو ان کو کہا گیا کہ جی اب اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ امریکہ بہادر نے اپنا بستر گول کیا اور وہاں پہ چلا گیا۔ تو اب ایک آدمی کو جس کو آپ کمانڈو ٹریننگ دیں، جس کو کلاشن کوف دیں، جس کو ایک سپر پاور کے ساتھ آپ 10-11 سال لڑائیں، تو کیا وہ پھر بعد میں کلاشن کوف سے سڑک پہ جھاڑو تو نہیں دے گا؟ وہ کوئی نہ کوئی وائلنس ہی کرے گا نا۔ تو اب یہ پھر ان لوگوں کی مختلف شکلیں یعنی چینج ہوتے ہوتے، جس میں بہت سارے واقعات بھی آئے، تو اب جو ہے یہ صورت جو ہمارے سامنے ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ جی یہ جنوبی پنجاب کے ہیں، یہ شمالی پنجاب کے ہیں، یہ سینٹرل پنجاب کے ہیں، یہ کراچی کے ہیں، یہ فلاں علاقے کے ہیں، دراصل مجاہدین جن جن علاقوں سے اس وقت جو ہے وہ بھرتی کیے گئے تھے، اسی تناسب کے ساتھ آج بھی ان کا وہی جو ہے ایک ترتیب جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں کسی آپ خاص علاقے کو جو ہے وہ نہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں نہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا رانا تو صاحب، اسی یہاں طرح سے میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ ہیں، جنوبی پنجاب کے حوالے سے ان کے بہت سے آرٹیکلز ہماری نظروں کے سامنے گزرے۔ ڈاکٹر عائشہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا پروگرام میں۔ آپ کے آرٹیکلز ایک دو میرے سامنے ہیں، بردرز ان آرمز، اور اسی طریقے سے ایک اور آپ نے کور سٹوری ہے آپ کی نیوز لائن کے اندر، ٹیررز ٹریننگ گراؤنڈ، جس میں آپ نے بہاولپور کے اندر مدارس اور وہاں پر موجود نوجوانوں کے کچھ رویے جو انتہا پسندی کی جانب مائل تھے اس کے اوپر کافی تفصیل سے لکھا۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ کتنی پرابلم ہے انتہا پسندی کی بہاولپور اور یہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، بالکل ایک تو صحیح بات ہے کہ یہ وہ تمام لوگ تھے جن کا جو لیڈران ہے۔ دیکھیں دو چیزیں بالکل کلیئر کرنی بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو لیڈران ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ بلکہ میرے خیال میں بڑا مناسب